تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے اور بالکل صحیح ہے کہ بھائی جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر تو لڑائی کے علاوہ، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ان تھوڑے سے حضرات کو اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں لے جا کے کھڑا نہ کرتے تو انہوں نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی، تو اور زیادہ نقصان ہونا تھا۔ ایسے موقع پہ جب کام کرنا لازمی ہو، فرض ہو، پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ اب اسباب کو مت دیکھو، اب نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ، کیونکہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بہت اہم اصول ہے کہ جب کرنا ہی کرنا ہے تو پھر بھائی اللہ بہت بڑا ہے، بچائے گا وہ، پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے۔ جیسے بدر میں لڑائی ہو گئی تو اب اللہ نے بچایا۔ اس میں بہت سارے اصول نکلتے ہیں زندگی گزارنے کے۔ ایک بہت اہم اصول یہ نکلتا ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو، جو اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ لو۔ یعنی جب بھی آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں نا تو یہ دیکھا کریں کہ میرے پاس کتنے آپشن ہیں اس کام کو کرنے کے۔ جو آپشن ہے ہی نہیں اس پہ سوچنا کیا ہے؟ فضول ہے۔ تو بہت سے مسئلے ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ گھریلو مسائل جو ہوتے ہیں نا، پڈے بازیاں، ابا یوں نہیں، ابا ایسے، ابا ویسے۔ میں کہتا ہوں ابا سے بھاگنے کا آپشن ہے ہی نہیں، ابا چینج کرنے کا آپشن بھی نہیں ہے۔ میاں چینج ہو سکتا ہے، بیوی بھی چینج ہو سکتی ہے، یہ چینجیبل ہیں۔ تو اس میں اس آپشن پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ طلاق ہو، ڈیورس ہو، الگ، یہ تم اس کو چھوڑو، تم کہیں اور کر لو۔ اللہ نے بھی کہا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر دونوں علیحدگی اختیار کر لیں، نہیں بن رہی تو دونوں کو اللہ غنی کر دے گا، اس کو کوئی اس سے اچھی دلا دے گا، اس کو اس سے اچھا دلا دے گا۔ لیکن یہ ماں باپ میں یہ آپشن، بولو بھائی، نہیں، تو اس میں برداشت کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب چاہے برداشت کر کر کے ڈپریشن سے مر جاؤ، یا برداشت نہیں ہو رہا پھر بھی کرو، بس اس کے علاوہ کوئی آپشن جب ہے ہی نہیں تو غور کرنا۔ مشورہ کس بات کا؟ بھائی مفتی صاحب سے ہے بھائی مفتی صاحب سے مشورہ لے رہا ہوں، ابا کا کیا کروں؟ ابا کو برداشت کرو، بس یہی کر سکتے ہو بھائی۔ ابا کو کیا کرو گے؟ برداشت۔ ہاں یہ الگ بات ہے اس پہ اگر کوئی مشورہ کہ کیسے برداشت کروں، برداشت کرنے کے کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ کہ ابا بدلنے کا آپشن نہیں ہے، نہ اماں بدلنے کا آپشن ہے بھائی، اور نہ بہن بھائی بدلنے کا آپشن ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اچھا سلوک، یار بولنے پہ فائدہ ہوتا ہے، سبق یاد ہوتا ہے، اچھا سلوک کرنا ہی کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ نے بھائی اور بہنوں کے ساتھ جو اچھے سلوک کا حکم دیا، اس لیے نہیں کہ وہ اچھے ہیں، بلکہ بھائی سے بھائی کا رشتہ اور بہن سے بہن کا رشتہ، تو یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو اس رشتے کی سبب تھا، جب علت ختم نہیں ہوتی تو معلول ختم نہیں ہوتا۔ علت اور معلول کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک ریزن ہوتی ہے نا، وہ ہوگی تو لازمی دوسری چیز بھی ہوگی۔ ارے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ امپلائی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ تو آپ جب تک امپلائی ہیں تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو آپ گئے، آپ نے باس سے کہا مجھے تنخواہ چاہیے، اس نے کہا تم شکل اچھی نہیں ہے تمہاری، دفعہ ہو یہاں سے۔ آپ نے کہا سر مجھے سیلری چاہیے، میری شکل کا کیا کرنا ہے؟ او بھائی تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، دفعہ ہو یہاں سے۔ یار تمہارا قد اچھا نہیں ہے، نکلو یہاں سے، تم تمیز سے بات نہیں کرتے، نکلو۔ آپ بولے گے بھائی میں تنخواہ تمیز سے بات کی نہیں لیتا، میں آپ کی کمپنی کا کیا ہوں؟ ملازم ہوں۔ میں نے تنخواہ شکل کی، وہ مسٹر، ایک تو مس ورلڈ ہوتی ہے، اس بندے کو کیا بولتے ہیں؟ مسٹر ورلڈ تو وہ ان کو ملتی ہوں گی فٹنس اور ان سب کے پیسے، کہ شکل اچھی ہے تو دلہن کو ملتے ہیں شکل کے پیسے۔ وہ ایک صاحب کی شادی ہوئی، قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، تو قاضی صاحب نے کہا میری فیس، تو دلہا نے کہا کتنی فیس بتائیں؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنے پیسے دے دو۔ بھائی دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے نا، تو جتنی خوبصورت دلہن ہے، قاضی صاحب کا خیال تھا لاکھوں روپے دے گا، دلہن تو سبھی کو پسند آتی ہے، تو اس نے 10 روپے نکال کے دے دیے۔ قاضی کو بڑا غصہ آیا یار، قاضی نے ذرا دلہن کو جھانک کے دیکھا، 5 روپے واپس کر دیے۔
تو دلہن کو بھی منہ دکھائی کے پیسے ملتے ہیں. امپلائی کو, ملازم کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ شکل کی نہیں ملتی. اس کی علت کیا ہے؟ ملازم ہے. تو ہر چیز پہ علت پر حکم کا مدار ہوتا ہے. تو بھائی اور بہنوں سے جو اچھا سلوک کا شریعت نے حکم دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خونی بلڈ ریلیشن. ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا ہے, ایک ہی ماں نے, ایک ہی پیٹ نے جنم دیا ہے. یہ جو رشتہ ہے اس بیس پہ, اور اتنا مضبوط. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں جو ریلیشن کی وجہ سے جو حسن سلوک کا حکم ہے, اس میں سب سے اہم ترین ریلیشن, اس قرآن کا میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں, سب سے اہم ریلیشن کیا ہے؟ رشتہ داری, بلڈ ریلیشن. یہ رشتے تمام رشتوں پہ کیا ہیں؟ مقدم ہیں. حتیٰ کہ باس کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن ہے, اللہ کہتے ہیں بھائی بہنوں کا ریلیشن اس باس والے ریلیشن سے کیا ہے؟ مقدم. بلکہ چچا زاد پھوپھی زاد کا رشتہ بھی ان سے کیا ہے؟ مقدم ہے, کیونکہ وہ بلڈ ریلیشن ہے نا, خونی رشتہ ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, یہاں کہاں سے آ گیا؟ ہاں تو میں یس کر رہا تھا, یہ نہیں, یہ ریلیشن بھی کدھر سے آ گئے. تو خیر, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جہاں, ہاں وہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہندوستان بھیجا, وہ فرشتہ کہاں پہنچ گیا؟ ادھر جا کے. تو میں احد کا بتا رہا تھا, غزوہ احد کا. تو ہوا یہ تھا کہ اب چونکہ یہاں لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, تو مجبوری ہے لڑنا. تو اب ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو منافقین کہنے لگے یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے. لو نعلم قتالا لاتبعناکم, اگر ہم اس کو جہاد سمجھتے تو ہم جاتے. یہ جہاد نہیں, یہ کیا ہے؟ خودکشی ہے. اتنے لوگ ہیں, ہم تھوڑے سے مار دیں گے ہم کو. نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے صحابہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے. تو منافقین کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا. انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑائی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ خودکشی. اتنے لوگ شہید ہو گئے. تو قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے, یہ لوگ جو شہید ہوئے نا اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے, نہ نکلتے میدان میں, تو ان کو ان کی موت میدان میں لاتی. اس لیے یہ باتیں مت کرو. لو اطاعونا ما قتلوا, قرآن کے الفاظ ہیں. منافقین کہنے لگے یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے. اللہ نے فرمایا نا 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 نا, یہ تمہاری بھول ہے. جن لوگوں پر موت لکھی ہوئی تھی, مرنا تھا, تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, جن کے مقدر میں اس وقت مرنا تھا ان کی موت ان کو گھسیٹ کے میدان میں لے کر آتی, کسی بہانے سے آ جاتے وہ. تو اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے. آپ بعض مرتبہ کسی چیز کو زندگی کا سبب کے طور پر اختیار کرتے ہیں, وہی چیز آپ کی موت کا ذریعہ بن جائے. باڈی گارڈ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ارے زندگی کے لیے رکھے جاتے ہیں نا, قاتل سے بچائیں گے. یہی گارڈ آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کئی کیسز ایسے ہوئے نہیں تاریخ میں, گارڈ نے ہی مار دی گولی. آپ ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں جو صحت کے لیے اچھی, وہی خوراک آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتی. ڈاکٹر سے آپ نے علاج کروایا زندہ رہنے کے لیے, وہی علاج آپ کی موت کا ذریعہ بن گیا. وہی انجیکشن ری ایکٹ کر گیا. ایسے ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں واقعات. بخار تھا, انجیکشن لگوا کے آئے, وہ ری ایکشن ہوا. نہ ڈاکٹر کی بیچارے کی نیت تھی مارنے کی. یہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زہر کے انجیکشن دے دے کے مار رہے ہیں, فضول بات ہے انتہائی. کوئی اسپتالوں میں کوئی زہر کے انجیکشن نہیں دے رہا. کسی کو کورونا ہو جائے نا, اس کو اگر آکسیجن کی ضرورت ہے فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں اس کو. ایسی میتیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں کہ وہ اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہے کہ وہاں تو کورونا کے کیس بنا کے ڈال دیں گے, اور گھر میں بیچارے کو مار دیا انہوں نے.
تو اتنا نہیں پروپیگنڈے کا شکار ہوا کریں. سارے ڈاکٹر انسان ہے بھائی, ٹھیک ہے اتنی گڑبڑ کرتے ہیں کہ یہاں سے نہیں وہاں سے دوا لینا, 50 روپے ان کو وہاں سے کمیشن مل رہا ہوتا ہے, لیکن اتنی ابھی برائی نہیں آئی ہے کہ ٹیکے لگا لگا کے. یہ تو قصائی یہ کام نہیں کرتا میرے بھائی, ڈاکٹر کیوں کرے گا, تو پڑھا لکھا ہے وہ. تو اس لیے یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچائیں. مریض ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں, اس کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اس کو, جب ایسی کنڈیشن ہو شروع میں نہ لے کے جائیں بلا وجہ ہاسپٹل کے. ابھی تو بڑے معاملات کیونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, بھی زیادہ نہیں آؤں گا, بس ایک چھوٹی سی درمیان میں چٹکل آ گیا تھا. یہ ٹیکے لگانا کی بات ہے نا, وہ ٹیکا لگ کے ریئیکشن سے مر جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اب دیکھو میرے بھائی, یہ خبر ہمیں کس نے دی؟ اللہ نے. تو یہ خبر اللہ اس لیے دے رہا ہے کہ اس خبر کے اندر ایک آرڈر, بولو بھائی, چھپا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے, حالانکہ تمہیں پہلے سے پتا ہے اور تم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, لیکن تمہارے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ تم مرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تمہیں دیکھ کے پتا چلے کہ اس نے واقعی مرنا, اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ میں نے مرنا ہے. عمل سے ثابت کرو. اور عمل میں سب سے پہلی چیز ہے دنیا سے دل مت لگاؤ. ان دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. یہ نہ شوق سے بتایا کرو میرے بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ اتنے فلیٹ, او بھائی کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. جو ملک ریاض ہے بحریہ ٹاؤن کا مالک, کل اس کا بھی جنازہ اٹھے گا, ایسے خالی ہاتھ جا رہا ہوگا. دیکھو لوگوں عبرت کا نشان, اربوں کی جائیدادیں بنا کے چلا گیا, آج خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اس کو نہیں موت چھوڑے گی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی نہیں کہ بتا رہے میرا پلاٹ میری جگہ میرا فلیٹ, صحیح ہے نا. او بھائی جس سے خریدا ہے موت اس کو نہیں معاف کرے گی. کفن میں جیب ہوتی ہے بھائی, ایک پاکٹ تو ہونی چاہیے کفن میں یار. کپڑے سلواتے ہیں, جیب لازمی جزو ہے یا نہیں ہے؟ خواتین کے کپڑوں میں اکثر جیب نہیں ہوتی کیونکہ پرس ہاتھ میں ہوتا ہے ان کے, ایسے ہی ہے نا, ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ پرس ہوتا ہے. تو وہ بھی جب دنیا سے جاتی ہیں تو کفن کے ساتھ پرس, بولو نا, نہیں ہے. سب ختم. بڑے بڑے آئے دنیا میں, بڑے بڑے آئے ہیں, ایسے آئے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. قارون جیسے لوگ آئے, سکندر اعظم آیا. جب مرنے لگا نا تو اس نے راستے میں ہی موت ہو گئی تھی بیچارے کی سفر میں. تو موت بھی عجیب چیز ہے, کوئی یہ بھی نہیں دیکھتی کہ بندے کو گھر تو پہنچنے دو.